جس طرح والدین بھی مجازن رب ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پہ رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن سے لے کے آخر تک مجھے پہنچایا، مقام تک پہنچایا۔ الرحمن الرحیم، یہ حصہ سوم کی طرف اشارہ ہے، بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ الفاروقی میڈیا، اونلی اسلامک ریلیزز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ذہن نشین کرنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چاروں مسئلے ہیں کہ لفظ اللہ میں خالقیت ہے، من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ۔ میرے پیارے پیغمبر پوچھے کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو؟ وہ جواب دیں گے کہ اللہ، اور مثالیں آپ حافظ قاری عالم ہیں۔ تو اس لفظ اللہ میں خالقیت آ گئی مولا خبیب، اور ضمناً ربوبیت آ گئی، من رب السماوات والارض۔ اور الرحمن الرحیم میں حکومت کا ذکر آ گیا صراحتاً، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ تو دوسروں کو حکم دیتا ہے کہ جو زمین میں ہے ان پہ رحم کرو، آپ خود بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس میں الرحمن الرحیم میں ضمناً چوتھا مسئلہ بھی آ گیا۔ کیا آ گیا؟ شفاعت قہری کی نفی ہے۔ بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، لیکن اس پہ کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔ آگے سمجھ بات؟ یہ چاروں مسئلے اس میں آ گئے۔ اور اگر خیال کرے تو وہ جو مولا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے نزدیک 6 مسئلے ہیں، توحید، رسالت، احکام، قیامت، اور ماننے والوں کا ذکر، نہ ماننے والوں کا ذکر، وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کچھ صراحت ہے، کچھ ضمناً ہے۔ بسم اللہ میں توحید ہے، رسالت ہے، نہیں سمجھی بات، اور احکام ہیں۔ اور الرحمن الرحیم بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن رحم کرے گا۔ اس میں قیامت کا ذکر آ گیا۔ جو مانتے ہیں انہیں بھی رزق دے رہا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے مہربانیاں نہیں ہوگی۔ اور جو نہیں مانتے انہیں بھی رزق دے رہا ہے، اور آخرت میں مہربانیاں نہیں کرے گا۔ اور جو مانتے ہیں انہیں دنیا میں بھی دے رہا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو یہ 6 مسئلے اس میں آ گئے ہیں، سمجھی بات کے لیے؟ بہرحال یہ ایک بات تھی ضروری، تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہیں وہ اللہ کے لیے ہے۔ قرآن مجید کے 4 حصے ہیں، سورہ فاتحہ ہے، انعام ہے، سورہ کاف ہے، اور سورہ سبا ہے۔ چاروں حصے الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں کہ تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہیں وہ اللہ کے لیے ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ سبا کے بعد سورہ فاطر ہے نا؟ بولا کرو نا، سورہ فاطر بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے، جواب
کہ شفاعت قہری کی نفی ہے نا سورہ سبا میں، اور آگے جو ہے اس میں غیر اللہ کی پکار، بولو غیر اللہ کی پکار، اس کی نفی ہے۔ تو یہ دونوں ایک چیز ہے، اس لیے دونوں کو اکٹھا ذکر کیا، ورنہ چار حصے الحمدللہ سے، اگر آگے پھر سورت الحمدللہ سے شروع ہو رہی تو وہ پچھلی سورت کا تتمہ ہے، پچھلی سورت کا۔ یہ دیکھو پہلے سوال جواب لکھا ہے میرے خیال جی جی یہ ہے لکھا، جلدی کرو۔ چلو پھر دیکھ لیں تمام تعریفیں۔ اب یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے آقا کے دو نام ہیں ذاتی، محمد اور احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ محمود ہے اور سب سے بڑا اللہ کا حامد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو خوشی کی بات ہے، چاروں حصے شروع ہوتے ہیں الحمدللہ، اور ضمناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آ جاتا ہے، احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔ یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیں اور اس کو دہرائیں۔ تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہیں وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ حصہ اول کی طرف اشارہ ہے، خالق اللہ ہے۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ حصہ دوم کی طرف اشارہ ہے۔ رب اللہ کا صفاتی نام ہے، رب بروزن فل، پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ 18,000 جہان ہیں، سب کا پالنے والا اللہ ہی ہے۔ اور اثر میں رب تربیت سے ہے، تربیت کا معنی ہوتا ہے ابتدا سے انتہا تک پہنچانا، جیسا کہ حکمت کا تقاضا ہے، جیسا کہ حکمت کا تقاضا ہے۔ جس طرح والدین بھی مجازاً رب ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پہ رحم کر جس طرح انہوں نے بچپن سے لے کے آخر تک مجھے پہنچایا، مقام تک پہنچایا۔ الرحمن الرحیم یہ حصہ سوم کی طرف اشارہ ہے، بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، برکات بھی وہی دیتا ہے، حکومت بھی اسی کی ہے۔ مالک یوم الدین حصہ چہارم کی طرف اشارہ ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہاں کوئی شفاعت قہری نہیں چلے گی، وہ خود مالک ہے۔ یہ غیب کی بات ہے، غیبت۔ تفسیر بیضاوی والا یہاں لکھتا ہے کہ ایک آدمی سے وہ یہ جب تعریفیں ہو گئی، اب مشاہدہ ہے، ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے غایت تزلزل و غایت تعظیم، انتہا درجے کی اپنی عاجزی بیان کرنی اور اللہ رب العزت کی انتہا درجے کی عظمت بیان کرنی۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، جی طواف کر رہے ہیں، یہ سب جو عبادتیں ہیں ان میں اپنی غایت تزلزل ہے اور اللہ کی غایت تعظیم، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ وسیلہ ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، شاید اس طرح علی پہلے نہ سمجھا ہو، یہ جو آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد پیر فقیر نہیں ہے، انبیاء نہیں ہے، وسیلہ سے مراد نیک اعمال ہے۔ اب دیکھا نا یہ وسیلہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارے پاس وسیلہ ہے، ہمارا تیرے ساتھ تعلق ہے، پھر تجھ ہی سے ہم مدد طلب کریں۔ کوئی ابو بکر اللہ پاک سمجھا رہے ہیں میری عبادت نہیں کرتے ہو نا، پھر مجھ سے مانگا نہ کرو، عبادت بھی میری کرو، مانگو بھی مجھ سے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ فَادْعُ اللَّهَ
ایاک نعبد یہ فاعبد اللہ ہے، و ایاک نستعین یہ فادع اللہ ہے۔ بعض نے کہا واو حالیہ ہے، ایسے میں نہ کرو، ایاک نعبد مستعینین بکا، خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد طلب کر رہے ہیں۔ پھر مدد مولوی زبیر تمام امور میں ہے یا عبادت میں؟ تو خلاصہ یہ عبادت میں تو ہے ہی ہے، باقی بھی سب امور میں اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ ہاں مدد مانگنی ہے، ما تحت الاسباب ہوتی ہے، شفیق اور کرسی لیا، سلیمان پانی لیا، احمد فلاں چیز لیا، یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ ما فوق الاسباب، حاجت روا، مشکل کشا، صحت و مرض دینے والا، زندگی و موت دینے والا۔ آپ دیکھا میں نے بتایا تھا کہ ایک یہ ہے کہ اللہ کی توحید ہے مالک یوم الدین تک، آگے رابطہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد دعا ہے دکھا تو ہمیں راستہ سیدھا، صراط المستقیم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ قرآن یفسر بعضہ بعضا، وانعمت علیہم کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ صراط بدل ہے پہلے صراط سے۔ دکھا تو ہمیں راستہ سیدھا، کون سا راستہ؟ وہ راستہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یہ یہودی مراد ہے، لیکن اس میں اثر نہیں ہے، جو بھی مہر جباریت کے نیچے آئے گا وہ غیر المغضوب ہوگا۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے، نصارہ مراد ہے، لیکن جو بھی مہر جباریت کے نیچے آئے گا گمراہ ہوگا وہ ولا الضالین ہوگا۔ آمین، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ایک آدمی نے دعا کی، آخر میں آمین کا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے آقا نے فرمایا اس کی دعا قبول ہے۔ دعا کے بعد آمین آمین یا رب العالمین یہ کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اس پہ ابھی سورہ فاتحہ پہ کم از کم 1 اور 2 بھی ہو سکتے سبق ہوگے، پھر انشاءاللہ سورہ فاتحہ شروع۔ ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں انشاءاللہ کل، اور پھر آگے چلے گا۔ تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہے اللہ کے لیے۔ اور بسم اللہ میں میرے استاد فرماتے تھے یوں مانا کرو، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ جتنے قرآن مجید کے ترجمے میں نا شروع کرتا ہوں، تو استاد فرماتے پھر تو شروع سے شروع ہو گیا نا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ زندگی میں اس بات کو آگے اجاگر کرو گے، کیسے میں نہ کرو گے بسم اللہ جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرتا ہے۔ دہلوی شاہ سے فرماتے تھے رحمان کا میں نے بغیر عوض کے دینے والا، کسی بدلے میں نہیں، بغیر عوض کے دینے والا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ تمام تعریفیں جو شان الوہیت کے لائق ہے اللہ کے لیے ہے۔ ایسا اللہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ایسا اللہ جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ایسا اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ خاص تیری ہم عبادت کرتے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، چاہے انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں وغیرہ، چاہے وہ عبادت اعتقادی ہو چاہے عبادت فعلی ہو۔ عقیدے کی بات پھر بھی نعبد ہو، اور فعل کی جو عمل کرتے ہیں وہ بھی نعبد ہوتے، اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں تمام امور میں۔ دکھا تو ہمیں راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئی۔ آمین یہ سورت کا حصہ نہیں ہے، آمین یہ اسی لیے نسخوں میں بعد میں لکھا ہوتا ہے آمین۔ اللہ دعا کو قبول فرما۔ کل ذرا ترجمہ یہ سارا
دیکھ کے لانا انشاءاللہ، اور پھر اس پہ ابھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ، 2 دن کریں گے بات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ جن استاد جی کا یہ فیض ہے، اللہ وہ بڑھاپے کے عالم میں ہے، بیمار ہے، اللہ انہیں زندگی عطا فرما، صحت عطا فرما۔ اللہ ان کا احسان ہے، انہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ یہاں بیٹھ کے تیرا کلام پڑھا رہے ہیں۔ اللہ ان کی اولاد، اولاد کی اولاد، ان کے گھر والے، ہماری روحانی ماں، ان کی بیٹیاں بیٹے، اللہ سب پہ کرم فرما۔ اللہ انہوں نے زندگی میں قرآن حدیث کی، فنون کی خدمت کی ہے، اللہ دنیا آخرت پہ جزائے خیر عطا۔ اور جتنے ہمارے اساتذہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، اے اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین، بہن بھائی، دوست، دشمن، اہل ایمان، اس محلے والی مائیں بہنیں، مرد، بزرگ، نمازی، بلکہ پورے مڈیالے میں، بلکہ پوری امت میں، اللہ جتنے فوت ہو گئے غریب رحمت فرما۔ اے رب کائنات جتنے موحدین اہل ایمان فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما۔ اللہ میری یہ ساری اولاد بیٹھی ہے، ان کو عالم بعمل، مقرر بعمل، مدرس بعمل، اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہ معاصی صغیر ہوں یا کبیر ہوں سب سے محفوظ فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ آمین یا رب العالمین برحمتک۔